أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا اجازت دی گئی ان لوگوں کو کافروں کے خلاف لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ ان کی نصرت کرنے قابل ہے الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق إلا أن يقولوا ربنا الله صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ نہ کرتا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تو گرا دیتے وہ ان کی خانقاہیں گرا دیتے وہ ان کے گرجے گرا دیتے وہ ان کی عبادت خانے گرا دیتے وہ ان کی مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا جن میں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ غالب ہے مضبوط ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر
ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اوصاف بیان فرمائے، ان میں سے دو وصف بیان کچھ۔ پہلا وصف ایمان کا، جس کے بارے میں چار چیزیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کا جو وصف ایمان بیان کیا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے چار خاص چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کی کہ صحابہ کرام کو جو ایمان کی دولت ملی، وہ کمزور دولت نہیں تھی، بلکہ بڑی طاقتور اور مضبوط دولت تھی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کا ایمان بڑا ٹھوس، بڑا مضبوط، بڑا غیر مزلزل، کسی مقام پہ نہ پھسلنے والا، کسی لالچ میں مبتلا نہ ہونے والا، کسی خوف سے خوف زدہ نہ ہونے والا، وہ پکے سچے ہونے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی شہادت میں نے ایسے ہی نہیں دی۔ حالانکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی تاکید کے بھی یہ فرما دیں کہ یہ چیز ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، اس کے لیے کسی تاکید کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی شہادت دے رہا ہوں، یہ ویسے ہی نہیں دے رہا کہ جیسے تم کسی آدمی کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ میں نے ایسے ہی فیصلہ دے دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، میں نے پہلے ان کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پکے سچے مومن ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں ہر سوسائٹی میں
ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک شخص کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے اندر چوری کا عیب نہیں، اس کے اندر جوا کھیلنے کا عیب نہیں، اس کے اندر شراب پینے کا عیب نہیں، یہ چرسی نہیں، یہ افیمی نہیں، یہ ڈکیت نہیں، یہ کرپٹ نہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن چند افراد مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو اچھا نہیں، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ نشہ بھی کرتا ہے. اب میں ان لوگوں کے سامنے اس آدمی کو اپنے لیے نہیں جانچ رہا، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جانچ رہا ہوں جو لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ایمان کو، تقوی کو، الہیت کو اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے پڑھ رہے، عام لوگوں کے لیے پڑھ رہے تھے، تاکہ یہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان صحابہ کے بارے میں دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ میں نے پہلے ان کے دلوں کو جانچا، پھر میں نے فیصلہ لیا اولئک هم المؤمنون حقا، تو پکے سچے ہوں. تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر بحثیں کریں گے، ان کی جسارتیں بڑھ جائیں گی. وہ کبھی صحابہ کرام کے تقوی پر بحثیں کریں گے کہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا، کبھی ان کی عدالت پر بحثیں کریں گے کہ ان کے اندر عدالت تھی، کبھی ان کی سچائی پر بحثیں کریں گے کہ ان کے اندر سچائی نہیں تھی، کبھی ان کے بارے میں ان کے ایمان پر بحثیں کریں گے کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. اللہ رب العزت نے تیسری چیز بیان فرما دی، اے قیامت تک آنے والے لوگوں یاد رکھو، صحابہ صرف خود با ایمان نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ایمان کی کثرت. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ایمان کی کثرتی ہے. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا اس کا ایمان قبول، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا وہ ایمان قبول نہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف با ایمان نہیں بلکہ ایمان کے لیے معیار حق و صداقت کا، دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار اتھارٹی. اور چوتھی چیز جو میں نے بیان کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایمان کو صحابہ کرام نے قبول کیا، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ان کے دلوں کے اندر اس
ایمان کو مسجل میں نے کیا. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں صحابہ کرام کے ایمان پر شبہ ہے تو صحابہ کے ایمان پر نہیں، میری ذات پر شبہ، میرے علم پر شبہ ہے، میری قدرت پر شبہ ہے. اس لیے کہ یہ ایمان ان کے دلوں کے اندر مسجل تو نے نہیں کیا، ایمان قبول انہوں نے کیا، لیکن اس ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مسجل میں نے کیا. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے ایمان صحابہ کے بارے میں بیان کی، جن پر میں گزشتہ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. قرآن پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دوسرا وصف بیان کیا ہے وہ معیت و صحبت کا، کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ السلام کی معیت اور صحبت حاصل ہے. اور ایک بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری امت سے ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ صحبت نبوی ہے. ایمان دوسرے مسلمان کے نام، روزے دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں، جہاد دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں، ہجرت اور مسلمانوں نے بھی کی ہو، نیکیاں اور مسلمانوں نے بھی کی ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و معیت ملی. ہم جیسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر لیں گے، یا اللہ ہمیں خواب میں ہی ہمارے آقا کی زیارت کریں. بھائی آمین تو کہتے ہیں. ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں خواب میں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. انہوں نے تو پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کی زیارت کی، انہوں نے تو پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر پیغمبر کی زیارت کی. دوسرا وصف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے صحبت المعیت، جس پر میں گزشتہ جمعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا. تیسرا وصف جو قرآن پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان کیا ہے وہ ہے ہجرت. کون سا وصف ہے؟ ہجرت. یاد رکھیے عام اصطلاح کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی مقصد کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا جائے، وہ بھی مہاجر ہے کوئی شہر. لیکن شریعت کی اصطلاح میں مہاجر وہ ہوتا ہے جو ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے، ایسی ریاست میں رہتا ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں رہ کر اس کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں رہ کر اس کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ صرف اپنا دین بچانے کے لیے
صرف اپنا دین بچانے کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے، اہل و عیال بھی چھوڑتا ہے، عزیز و اقربا بھی چھوڑتا ہے، مال و اسباب بھی چھوڑتا ہے، کس چیز کی حفاظت کے لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا انحصار تو ہجرت کرنے والے کی نیت، ہجرت کرنے والے کی نیت، اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے۔ ہجرت کرنے والا اگر ہجرت تجارت کے لیے کرتا ہے تو اسے تجارت تو مل جائے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، نیت اس کی ہے کہ میں اس خوبصورت عورت سے شادی کروں، اس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بھی اجر نہیں۔ اور یہ ہجرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام انہوں نے ہجرت کی اپنی بیوی سمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اپنی بیوی سمیت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کے علاقوں سے اٹھایا، شام اور فلسطین کے علاقوں بس آپ یہ شام اور فلسطین کا علاقہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلطنت، یہی وہ علاقہ ہے جہاں داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اور یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، میری اس ہجرت کے بعد جو مکے سے مدینے میں نہیں تھی، میری اس ہجرت کے بعد ایک ہجرت اور آئے گی اور ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو ان مہاجرین کو ملا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کہاں کی ہوگی؟ فرمایا اس مقام کی جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، شام اور فلسطین۔ اب اس ہجرت کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ قوم قیامت میں جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے تو ان کی خلافت کا ہیڈ کوارٹر یہی فلسطین و شام ہوگا۔ مدینے والے مدینہ چھوڑ کے وہاں پہنچ جائیں گے، مکے والے مکہ چھوڑ کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں سے دنیا کفر کے خلاف جہاد کے لیے لشکر نکلیں گے، جہاں اسلام کی خلافت اثر زندہ ہوگی۔ اور یہ وہ علاقہ قرآن
قرآن پاک نے مقام پر فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا تورات میں بھی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ ارض مقدس اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے نیک اور صالح لوگوں کو اس کا وارث بنائے گا. کون سی سرزمین؟ شام و فلسطین. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے زبور کے اندر بھی بیان کر دیا، تورات کے اندر بھی بیان کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان کر دیا کہ یہ جو تمہاری سلطنت ہے نا، جہاں ابراہیم علیہ السلام حکمران رہے، سلیمان علیہ السلام حکمران رہے، داؤد علیہ السلام حکمران رہے، اللہ اس زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نیک بندے ہیں کون سے؟ سمجھنے کی بات ہے، نیک بندے کون سے؟ جب سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا، انہوں نے بڑی جم کے لڑائی کی، مسلمانوں نے کچھ علاقے کو فتح کر لیے لیکن وہ بیت المقدس کے اندر محصور ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے خون کا آخری قطرہ بہنے سے پہلے تم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے. وہاں کے پادری اکٹھے ہو گئے، پادریوں نے اکٹھے ہو کے آپس میں مشورہ کیا اور ایک وفد تشکیل وفد بنایا کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کے امیر لشکر کو ملو، جا کے اس سے مذاکرات کرو. اب وہ وفد گیا ہے امیر لشکر کے پاس اور مذاکرات کر رہا ہے. مذاکرات کس چیز پر ہے؟ کہ اگر تم طاقت کے ذریعے ہم سے یہ حاصل کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں کر سکو گے، لیکن ہماری کتابوں میں ان نیک بندوں کی علامات بیان کی گئی ہیں جن نیک بندوں کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنانا ہے. جاؤ اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، اگر تمہارے امیر المؤمنین کے اندر ہم نے وہ اوصاف دیکھ لیے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو ہم بغیر کسی مزاحمت کے شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کریں. سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. یہ واقعہ اکثر آپ علماء سے سن چکے ہیں، میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ سے سفر شروع ہوتا ہے، امیر المؤمنین کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستے نہیں ہے، ایک غلام ہے اور ایک امیر المؤمنین خود. ایک غلام اور ایک امیر المؤمنین.
اور دونوں کے پاس سواری بھی ایک ہے، باریاں تقسیم ہوئی ہیں، ایک منزل تک غلام سفر کرے گا، امیر المؤمنین اونٹ کی مہار پکڑے گا، اور ایک منزل تک امیر المؤمنین اونٹ پہ بیٹھیں گے، غلام اونٹ کی مہار پکڑے گا۔ اتفاق ایسا ہوا جب تو فلسطین میں داخل ہوئے، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی۔ غلام نے کہا یا امیر المؤمنین میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، دشمن کیا سوچے گا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے اونٹ کی مہار پکڑ کے سلا رہا۔ فرمایا نہیں، میں صرف ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کا قانون نہیں توڑ سکتا۔ تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو۔ جب وہ قریب پہنچے، سارے پادری اکٹھے ہوئے، حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، اور اسی وقت چابیاں ان کے حوالے کر دیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ خدا کی قسم جس کیفیت میں آپ فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں آپ کے داخل ہونے کی یہی کیفیت ہے کہ غلام اونٹ پر سوار ہوگا، امیر المؤمنین کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہوگی۔ ہماری کتابوں کے اندر کیفیت یہی لکھی ہے۔ اب اگر ہم آپ کا مقابلہ کریں بھی تو جیت نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین مسلمانوں کو وراثت کے طور پر دی ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے اور چلے جائیے، یہاں حکومت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ زمین ملکیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ زمین سلطنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ زمین حکومت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ریاست ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب تک یہودی ملت ابراہیمی پر قائم رہے، اس زمین پر انہی کا، جب یہودی ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے، عیسائی ملت ابراہیمی پہ آ گئے، تو اس زمین پر عیسائیوں کا تھا۔ لیکن آج اس وقت پوری دنیا کے اندر ملت ابراہیمی اگر ہے تو صرف اور صرف مسلمان۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو ایک سیدھے راستے والے مسلمان تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہجرت وہ ہے جو ہم نے کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، اور ایک ہجرت آئے گی قرب قیامت میں، جب خلافت راشدہ علی منہاج نبوت ایک بار پھر دنیا میں قائم ہوگی۔
اور ہوگی انشاءاللہ۔ اس خلافت کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی زبان اقدس سے لکھی ہوئی بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ وہاں ہجرت کریں گے اور وہی وہ مقام ہوگا جہاں امام مہدی رحمت اللہ علیہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ وہی مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ وہی مقام ہے جہاں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوگا۔ وہی مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس ہجرت کی بھی کتنی شان ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیسرا فصل قرآن پاک میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ جرم کیا فرمایا؟ کیوں غریبوں پر ستم ڈھائے گئے؟ کیوں ان پر ظلم کیے گئے؟ کیوں ان پہ جبر کے پہاڑ توڑے گئے؟ صرف اس جرم؟ کیونکہ کہنا یہ تھا کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات کو ماننے والے تھے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کسی نے آپ کا ان کو خبر نہیں ہوگا کہ کچھ پتا بھی ہے فلاں گلی میں ابو جہل نے تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور ان کو مار پیٹ رہا ہے۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھکتے دیکھا، ان کے دلوں کے اندر آقا کی ایک محبت تھی۔ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، جا کے دیکھا ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈالی، زمین پہ بچھایا ہوا، چھاتی پر سوار ہے، چادر کو بند دے رہا ہے، یعنی گلا دبا کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے اس کو دھکا دیا، اور صرف ایک جملہ تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کیا تو شخص کو صرف اس جرم میں مارنا چاہتا ہے کہ تو یہ کہتا ہے لات کچھ نہیں کر سکتی، منات کچھ نہیں کر سکتا، ہبل کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ کرنے والی ایک ذات۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس جرم میں تو اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربی اللہ۔ ان پر ظلم ڈھائے گئے، سوشل بائیکاٹ کیے گئے، کھانے پینے بند کیے گئے، جو غلام اور غریب تھے ان پر شرط اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں میں کوئی لفظ نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیسرا وصف اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ انہوں نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کی زمین پر کوئی غاصبانہ قبضہ نہیں کیا تھا، وہ کسی کرپشن میں مبتلا نہیں تھے، انہوں نے کوئی غنڈہ گردی اور دہشت گردی نہیں کی تھی۔ وہ تو دار ارقم میں بیٹھ کر پیغمبر سے اللہ کا قرآن سیکھتے، وہ تو دار ارقم میں بیٹھ کر نبی کی سنت سیکھتے تھے، دین کے احکام سیکھتے تھے، انہوں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، پھر آخر ان کو نکالا کیوں گیا، وہ تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ یہ سوال میرا نہیں اللہ کیا کچھ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو ناحق نکالا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ستم ڈھائے گئے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، پہلے تو ان پر ظلم کیا، اور پھر جب ظلم بھی ان صحابہ کو ایمان سے دور نہ لے جا سکے تو پھر ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، پھر ان کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی گئی۔ اور یہاں ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہجرت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہجرت ہوتی ہے شادی کے لیے، ایک ہوتی ہے تجارت کے لیے، ایک ہوتی ہے ملازمت کے لیے، ایک ہوتی ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کی ہجرت کون سی ہجرت تھی؟ اگر ان کو ستایا گیا تو کیوں ستایا گیا؟ اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ ابو بکر کو ستایا گیا تو میرے راستے میری محبت کی وجہ سے، میری وحدانیت کی وجہ سے، میرے رسول کے ساتھ عشق کی وجہ سے، میرے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا تو میرے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ خود اللہ کہتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے راستے میں ستایا گیا، ان کو میرے راستے میں اذیتیں دی گئی، انہوں نے مشقتیں میرے راستے میں اٹھائی، میری وحدانیت کے لیے، میرے رسول کی رسالت کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، عزیز و اقربا چھوڑے، اور آپ حضرات میں سے جو تسلسل کے ساتھ جمعہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے حالات جب میں نے بیان کیے تھے تو وہ مہاجر جو مکے سے گئے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے، ان میں سے کسی نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب ہم اپنے مکان واپس لے سکتے، تو میرے پیغمبر نے بڑا خوب جملہ فرمایا تھا، جب تم اس کے بدلے میں جنت لے چکے ہو تو کیا کرو گے؟ ان کے بدلے تو اللہ تمہیں جنت دے چکا،
بدلے تو اللہ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ کسی ایک صحابی نے پھر مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے میرا مکان چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو پہلے اذیتیں دی گئی، مشقتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، پھر ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ ایک بات کو اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا فِي سَبِيلِ، وہ میرے راستے میں کام کیے گئے، اور ایک اللہ ان کی طرف سے کہتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی کچھ اور نہیں تھا، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ۔ انہوں نے گھر چھوڑا تو اللہ کی رضا کے لیے، رشتے توڑے تو اللہ کی رضا کے لیے، اسباب سے دستبردار ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ان آیات کریمات سے چند چیزیں تو واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے اگر نکالا گیا تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اگر صحابہ کرام نے مظالم برداشت کیا تو دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے اذیتیں برداشت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، مال جان قربان کر دیے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ایک بات میں آپ سے کہہ کے ختم کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ایمانوں کو اور اپنے ضمیروں کو جگا کے رکھو۔ جو نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے وہ فاطمہ الزہرا کی جگہ پہ قبضہ کرے گا؟ جس نے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، کیا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ قبضہ کرے؟ اور ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی، ان لوگوں کے دعوے دو ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی کی اہل بیت سے دو چیزیں چھینی گئی ہیں۔ اس بات کی طرف ذرا توجہ دیجیے گا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی کی اہل بیت سے دو چیزیں چھینی گئی ہیں، حکومت بھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جاگیر فدر۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ ہوتا تو حکومت کا ہوتا یا زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا؟ ذرا غور کرو، وہ اتنی بڑی سلطنت کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ مطالبہ کرتی ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا۔ اور دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مطالبہ کس سے کیا جاتا ہے؟ حکومت وقت سے۔ کس سے کیا جاتا ہے؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا فضل کا باغ مانگنے کے لیے ابو بکر کے پاس گئی ہے تو انہوں نے ابو بکر کی خلافت کو مانا ہے۔ اگر مانے ہی نہیں تو ماننے کیا گئی؟ بھئی ایک شخص عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتا، کیا میں اس سے کوئی چیز مانگنے جاؤں گا؟ میں کسی کو ملک کا حکمران نہیں مانتا، میں اس سے اپنا حق مانگنے جاؤں گا؟ حق مانگنے جاؤں گا اس سے جس کو میں ملک کا حکمران سمجھتا ہوں،
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تھی باغ فتح کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فاطمہ نے ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانا۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ مطالبے کے ذریعے ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانگتے ہو یا اس مطالبے سے دستبردار ہوتے ہو۔ باقی انشاءاللہ اس بات کو